السلام علیکم۔ چل رہی ہے شب رات، اور آج میں آپ کو شب رات کی ایسی حقیقت بتاؤں گا کہ جس سے ایک سچے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل دھڑکنے لگے گا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش یہ کسی نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ دیکھو، بہت سارے مولوی ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیٹ کی خاطر حق نہیں بتا رہے، لیکن ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کیا منہ دکھانا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، جو بات بتاؤں گا بالکل سچ سچ بتاؤں گا، لیکن پھر ماننا یا نہ ماننا یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دعا ہے کہ جو اس ویڈیو کو پورا دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ شب بارات کو شب بارات کہتے کیوں ہیں؟ تو بھائی، بارات کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ اب شب بارات منانے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب میں شب رات کے موضوع پر آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھوں گا، آپ نے توجہ سے سننے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، پہلے ویڈیو دیکھیے، اگر فائدہ ہو تو یہ سب کرنا، وگرنہ ضرورت نہیں۔ پہلا پوائنٹ، یہ شب رات کون لوگ مناتے ہیں؟ دوستو، تم نے کبھی سوچا کہ شب رات منانے والے لوگ کون ہیں؟ بھائی، اہل سنت کا یہ کام نہیں، بلکہ شب رات پر جشن وہ لوگ مناتے ہیں جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا امام مہدی اس رات میں پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ اس رات کو جشن مناتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ شب رات کو جشن منانا یہ دشمنان صحابہ کا کام ہے، اہل سنت کا کام نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، شب رات کی عبادت۔ دوستو، ہم لوگ شب رات کو بہت ساری عبادات کرتے ہیں اور پھر 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ دوستو، ایسی چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو وہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونے والا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جہنم کی گرم آگ میں جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ایسے عمل کرتے تھے جو نہ اللہ نے بتائے تھے نہ اس کے رسول نے بتائے تھے۔ تو دوستو، اسی لیے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، شب رات کی فضیلت۔ دوستو، اب جو لوگ شب رات کو مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا جس میں ہم تمام کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی شب بارات ہے یہ رات، لیکن دوستو، اس رات سے مراد شب بارات نہیں، بلکہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور دوستو، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو شعبان کی 15ویں رات پر اور اس کے روزے پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن دوستو کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ، شب رات کے پٹاخے۔ دوستو دیکھو، ہم لوگ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں نا کہ ہم سے پیسے لو اور خوب پٹاخے بجاؤ۔ دوستو یقین کرو، پٹاخے بجانے کی وجہ سے ہمسایوں کا اتنا سکون برباد ہوتا ہے نا کہ اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس سے
اس کی زبان اور ہاتھ سے بچے ہوئے ہوں، یعنی کہ وہ ان کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ تو دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو منع کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ دوستو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ شب رات منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ دوستو اگر آپ اسی طرح کی ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔